ڈرامہ سیریل رحمت کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ زہیب علیزے کو لے کر گھر آتا ہے۔ وہ اس کا علاج کروانے اسے باہر لے کر گیا ہوتا ہے اور اب علاج کے بعد وہ اسے گھر لے کر آتا ہے۔ علیزے ویل چیئر پہ بیٹھی ہوتی ہے جب رمشا علیزے کو ایسے دیکھ کر ایک اور تماشا کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ غصے سے اپنی والدہ اور زہیب سے کہتی ہے کہ کتنا سمجھایا تھا نا میں نے آپ لوگوں کو، مگر میری سنتا ہی کون ہے۔ یہ جس ویل چیئر پر گئی تھی اسی ویل چیئر پر واپس آ گئی ہے۔ وہیں زہیب کی والدہ علیزے سے کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں علیزے، تم دل چھوٹا مت کرو، جو ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے ہوتے کہ علیزے اب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہیں زہیب علیزے کے گھر والوں کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ دراصل وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ علیزے جب گھر جاتی ہے تو اپنے دونوں پاؤں پر چل کر جاتی ہے۔ سب گھر والے یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ پریشا تو علیزے کو گلے سے ہی لگا لیتی ہے۔ علیزے بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ علیزہ خوشی سے زہیب سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں یوں کبھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں گی، اور اگر اللہ نے مجھے اتنی خوشیاں میری جھولی میں دی ہیں تو اس کی وجہ آپ ہی ہیں۔ یہ سن کر زہیب خوش ہو جاتا ہے۔ وہیں پریشے سے باری بات نہیں کر رہا ہوتا، اسے ایان والی بات چھپانے پر غصہ ہوتا ہے، وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پریشے باری سے کہتی ہے کہ میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، آپ بغیر وجہ جانے مجھ سے یوں خفا کیسے ہو سکتے ہیں، مجھے آپ کا رویہ تکلیف دے رہا ہے۔ مگر باری اس سے کوئی بات نہیں کرتا اور اسے مسلسل اگنور کرتا ہے۔ وہیں منال کو جب پتا چلتا ہے کہ باری پریشے سے کافی خفا ہے تو منال اس کے پاس آتی ہے اور وجہ پوچھتی ہے۔ باری ساری بات منال کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ یہ بات مجھے عنایہ نے بتائی ہے، جس پر منال باری کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ عنایہ کی بات سن کر تم پریشے کے ساتھ بات تک نہیں کر رہے، اگر تم اسے بات نہیں کرو گے تو یہ معاملہ کیسے سلجھے گا، پوچھو تو صحیح اسے کہ کیا مجبوری تھی جو اس نے یہ بات چھپائی۔ مگر باری یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ وہیں رمیسا اپنے بڑے بیٹے کاشف کو باتیں سنانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو تمہاری زبیدہ آنٹی ہیں نا، یہ عالم کے کان بھرتی رہتی ہیں، اس گھر میں عالم سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی، اس گھر میں تو میں پھر بھی کچھ نہ کچھ چھپا دیتی تھی، مگر یہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ جس پر کاشف الٹا اپنی ماں پر طنز مارتے ہوئے کہتا ہے کہ اسی وجہ سے میں اس گھر میں آنے کے خلاف تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ عنایہ ایان سے ملنے کے لیے اس کے آفس جاتی ہے، جہاں ایان اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل کا حال سب سے پہلے باری کو بتایا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہاں تک کہ خود ہی پریشے سے شادی کر لی۔ جس پر عنایہ نئی چال چلتے ہوئے ایان سے کہتی ہے کہ ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے، اس حساب سے ہم دونوں کا ٹارگٹ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ ایان اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا مطلب، آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ ایان اور عنایہ دونوں مل کر چال چلیں گے اور باری اور پریشے کے درمیان غلط فہمی اور دوریاں پیدا کر دیں گے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔